بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالب علم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور میں آپ کو ریسرچ میتھڈ ان ایجوکیشن کے دوسرے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. امید ہے کہ اس سے پہلے والا لیکچر جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے ریسرچ کے فوائد اور ریسرچ کسے کہتے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر ریسرچ ان ایجوکیشن جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور ہم ایجوکیشن میں ریسرچ کیوں کرتے ہیں اور ایجوکیشن کی ریسرچ جو ہے وہ ہمیں کیا فائدہ دیتی ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی. لاسٹ لیکچر کی آخری سلائیڈ جو ہے وہ اس کو ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں تاکہ ہم ایک سیکوینس جو ہے وہ لیکچر کے اندر برقرار رکھ سکیں. If you remember, the last slide of the previous lecture was consisted of more examples of education research. Education میں جو مختلف ایشوز ہیں جن پر ہم ریسرچ کر سکتے ہیں ان کی ایگزامپلز میں نے لاسٹ سلائڈ میں دی تھی. وہ جو ہیں وہ اس طرح سے کچھ ایگزامپلس ہیں. As a teacher, you might be interested in searching in the following educational issues. ہمیں روز اس طرح کے ایشوز سے کلاس روم کے اندر اور ایجوکیشن فیلڈ کے اندر واسطہ پڑتا ہے. ایجوکیشن پالیسی لیول پہ ایشوز جو ہیں وہ ریسرچ سالو کرنے میں مدد کرتی ہے. ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن ایز اے ایڈمنسٹریٹر فرام لوکل لیول ٹو ہائر لیول جو مسائل آپ کو پیش آتے ہیں اس پہ بھی ریسرچ کی جا سکتی ہے. کریکولم ڈیولپمنٹ اکثر ہم بحث کرتے ہیں کریکولم آؤٹ ڈیٹڈ ہے, پریکٹیکل نہیں ہے, تھیوریٹیکل زیادہ ہے, انٹرنیشنل ڈیمانڈس کو پورا نہیں کرتا. تو ہاؤ وی کین میک اپ کریکولم پریکٹسیبل اور اکارڈنگ ٹو دا ڈیمانڈس آف نیشنل اینڈ انٹرنیشنل, تو اس پہ بھی ریسرچ کی جا سکتی ہے. فائنانسنگ ایجوکیشن ہمیشہ ہمیں مسئلہ رہا ہے. 4% آف دا ٹوٹل جی ڈی پی ہے, کتنا دے کیا ہے, کتنا دے رہے ہیں اور کیوں اتنا زیادہ ضروری. اس پہ اسٹوڈنٹ کیا کہتے ہیں, ٹیچر کیا کہتے ہیں, پیرنٹس کیا کہتے ہیں, ایڈمنسٹریشن کیا کہتی ہے. تو اگین ایک برننگ ایشو ہے جس پر ریسرچ کی جا سکتی ہے. کلاس روم مینجمنٹ, ٹیچر ٹریننگ, پرائمری, سیکنڈری اینڈ ٹرشری ایجوکیشن. اسی طرح سے بہت بے شمار ایسے ایشوز ہیں, بے شمار ایسے پرابلمس ہیں جن پہ ہم ریسرچ کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان سے ایویڈنس بیسڈ کوئی نتیجہ ہم نکال سکیں اور اپنے ان تمام ایشوز کا کوئی لاجیکل جواب جو ہے وہ ڈھونڈ سکیں. اس لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایک اچھے ریسرچر کو یا ایک ریسرچر کو بہت زیادہ جو ایز اے ٹیچر ایشو پیش آتے ہیں تو وہ ایز اے ریسرچر بھی کام کرتا ہے کہ میں نے ان پرابلم کو کس طرح سے سیکھنا ہے, کس طرح سے ان کو حل کرنا ہے اور کس طرح سے میں نے آگے بڑھنا ہے. Now let's say the scope of the research. ریسرچ ہمیں بہت زیادہ فائدے دیتی ہے. ہمیں ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ایز اے ریسرچر ڈیولپ ہو جاتا ہے. ہم چیزوں کو بہت زیادہ کین کے ساتھ, لاجیکلی اور اچھی آبزرویشن کے ساتھ دیکھنا شروع کرتے ہیں. ایک بڑا جو فائدہ ہے ہمیں ریسرچ کرنے کا وہ ہے ایڈیشن ان دا باڈی آف نالج. ہاؤ دا ریسرچ ایڈڈ ان دا باڈی آف نالج. Educators strive for continual improvement. As a اسٹیک ہولڈر آف دا ایجوکیشن سسٹم ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے کام میں, ہماری پروفیشنلزم میں, ہماری جو پرسنل ہماری جو ایریاز ہیں ان میں ہمیشہ امپروومنٹ آتی ہے. اور تعلیم کا مطلب یہی ہے کہ یہ ہمیشہ اسٹرائیو کرتی ہے ٹو ہیو این امپروومنٹ ان دا ایگزسٹنگ سسٹم. دس ریکوائرز ایڈریسنگ دا پرابلم اور ایشو اینڈ سرچنگ فار پوٹینشیل سولوشن. اس کے لیے پھر ضروری ہے یہ جو ڈیمانڈ ہے امپروومنٹ کی ہمیشہ ہمیں اس بات پہ اکساتی رہتی ہے, اس بات پر ہمیں مائل کرتی رہتی ہے کہ ہم جو ہمارے مسائل ہیں اور جو ایشوز ہیں ان کو ہم ہمیشہ دیکھتے رہیں, ان کے بارے میں سوچتے رہیں, ان پہ ریسرچ کرتے رہیں اور پھر ان کا ایک پائیدار حل جو ہے وہ بھی نکالیں. Adding to the knowledge means that educators undertake research to contribute to the existing information about the issues. جتنے بھی ایشوز میں نے پہلے گنوائے ہیں اس طرح سے روز آپ کو جس کا واسطہ پڑتا ہے, ڈسپلن ان دا اسکول ہے, یوز آف دا ٹیکنالوجی ہے, ٹائم ٹیبل کا ایشو ہے, یا نمبر آف ادر ایشوز جو ہیں پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. تو اس کو مد نظر ایسے مسائل کو جب ہم ایز اے ایجوکیٹر دیکھتے ہیں
تو ایجوکیٹر کے طور پہ ہم جب ریسرچ کرتے ہیں تو اس کا مقصد یا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس ایشو پہ جتنا جو لیٹسٹ لوگوں کی رائے ہے اس کو شامل کیا جائے, اس کو ایڈریس کر کے, اس ایشو کو ایڈریس کر کے اس میں اضافہ کیا جائے. We are all aware of pressing educational issues being debated today, such as the integration of the AIDS education into the school curriculum. تھوڑی سی پرانی اگزامپل ہے, آج کل تو ہم بہت آگے کہ ہم پر بڑا دباؤ ہوتا ہے روزمرہ کے ایشوز کو لے کر کے بھی ہم ان کو بھی ایجوکیشن کے اندر شامل کریں. جیسے آج کل ہمارے یہاں بڑا کرونا وائرس کا ایشو ہے, وہ بھی ایک دن آ جائے گا. ابھی بھی یہ بحث چل رہی ہے کہ اس کو بچوں کو سمجھانے کے لیے اس کو فوری طور پہ کریکولم کے اندر شامل کیا جائے. جیسے ڈینگی ہمارے ہاں آیا تو ڈینگی پہ بھی دیکھ لیں فوراً لوگوں کی رائے اور ماہرین کی رائے اور ایڈمنسٹریٹر اور پالیسی میکر نے جب یہ ضروری جانا کہ اس کو بھی اسکول لیول پہ, کالج یونیورسٹی لیول پہ بچوں کو اویئرنیس دینی چاہیے, تو کریکولم کے اندر اس کے جو کچھ پیجز ہیں, کچھ چیپٹر جو ہیں وہ شامل کر دی گئے. تو نت میں ہی ہمیں واسطہ پڑتا رہتا ہے, اور وہ جو ہمیں نئے ایشوز اور نئے پرابلم سے جب واسطہ پڑتا ہے تو ہم پھر پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ریسرچ کی بنیاد پہ ایڈریس کر کے اس ایجوکیشن ایشو کو, اس کا حل نکالا جائے اور اس کو کوئی پائیدار وے آؤٹ دیا جائے. ٹیکنالوجی وغیرہ بھی ان ایشوز کے اندر آتی. ٹیکنالوجی بیسڈ لرننگ, ہیئر آر سم ایگزامپل آف برننگ ایشوز لائک ٹیکنالوجی بیسڈ لرننگ. آج کل بہت اس پہ زور ہے, جیسے ہمارے ہاں کلاس 3 سے ٹیب کا استعمال ہے, چھوٹے بچوں کو کمپیوٹر کا استعمال ہے, اسی طرح سے ڈیجیٹل سلیبس جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس طرح کے ایشوز جو ہے وہ بھی ایز اے ایجوکیٹر ہمیں پتا ہو, اور ریسرچ ایسے ایشوز کو ایویڈینس بیسڈ سولوشنز جو ہے وہ پیش کرتی ہے. آن لائن لرننگ ہے, ہوم بیس جیسے ٹیلی اسکول آج کل ہمارے ہاں رائج ہو رہا ہے, چھوٹی کلاسوں سے بڑی کلاسوں تک کہ بچے گھر میں بیٹھ کر ٹیلی اسکول جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو یہ بھی ایک ریسرچ کا ایشو ہے. ریسرچ جو اس کا اچھا اور پائیدار اور لاجیکل سولوشن جو ہے وہ بتا سکتی ہے کہ ٹیلی اسکول کے بارے میں بچے کیا کہتے ہیں, پیرنٹس کیا کہتے ہیں, ٹیچر کیا اس پہ سوچتے ہیں. We gain deeper understanding of the problem. جب ہم ان پہ ایسے ایشوز پہ ریسرچ کرتے ہیں ایز اے ریسرچر, جب ہم اس پہ سوچتے ہیں اور بائی گوئنگ تھرو دا اسپیسیفک اسٹیپس, تو ہمیں پھر اس کی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کے مسائل, یہ مسئلہ جو ہے اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا جانا چاہیے. In this way, researchers are much like a brick layers who build a wall brick by brick, continually adding to the wall and in the process creating a stronger structure. اس طرح سے ایک ریسرچر جو ہے وہ اس میسن کی طرح, اس مستری کی طرح کام کرتا ہے جو اینٹ بائی اینٹ یا ایک اینٹ کو جوڑ کے ایک بڑی اچھی دیوار بنا دیتا ہے اور اس پہ اینٹیں رکھتا جاتا ہے, ایک اینٹ پھر اگلی اینٹ پھر اگلی اینٹ پھر اگلی, تو اس طرح سے ایک وہ مضبوط قسم کی دیوار بنا لیتا ہے. سیملرلی ریسرچر بھی بالکل ایسے ہی کرتا ہے, وہ ایک مسئلہ پکڑتا ہے, اس کا حل بتاتا ہے, پھر اگلا پکڑتا ہے, اس کا حل بتاتا ہے, پھر اگلا مسئلہ پکڑتا ہے, اس کا پائیدار حل نکال لیتا ہے. اور اس طرح سے وہ ایک ناٹ اونلی ایز اے ریسرچر ناٹ اونلی فلز دا گیپ between the existing and the coming knowledge, but also improves the practices in the particular area. Suppose you decide to research how elementary school children learn social skills. ایک اور ایگزامپل کو دیکھیے آپ ایز ایجوکیٹر, ایز اے ٹیچر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ بچے جو ہیں وہ سوشل اسکلز کیسے سیکھتے ہیں. If you study how children develop social skills and the past research has not examined this topic, your research study addresses a gap in the knowledge. تو اگر آپ ایک ایسا سوشل اسکلز سیکھنے میں ایک ایسا ٹاپک رکھتے ہیں جس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچے سوشل اسکلز کیسے سیکھتے ہیں, اور اب جب تھوڑا سا آپ نے اس پہ غور کیا, سوچا اور لٹریچر کو پڑھا تو آپ کو لگا کہ اس پہ تو پہلے ریسرچ ہو ہی گئی ہے, تو اس طرح کی ریسرچ اگر آپ اڈاپٹ کریں گے اور اس پہ کام کریں گے تو یہ ریسرچ جو ہے اصل میں آپ نے ایڈریس کیا یا آپ کی اسٹڈی ایڈریس کرے گی گیپ ان دا نالج. وہ جو گیپ, وہ جو خلا موجودہ ماضی اور موجودہ انفارمیشن میں ہے, اس کو پھر آپ فل کرنے کی کوشش کریں گے اس طرح کی ریسرچ کی مدد سے. If your study examines female children on the way home from the school, your study would add female voices seldom heard in the research. اگر آپ کا ٹاپک ہے یا آپ ایک ایسا پرابلم رکھتے ہیں جس میں جو فیمیل بچے ہیں
خواتین بچے جو ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو گھر سے اسکول آتے وقت کس طرح سے مسائل پیش آتے ہیں. تو آپ کی اسٹڈی جو ہے وہ اصل میں ان خواتین یا ان بچوں کی آواز بنے گی, ان بچوں کی انفارمیشن جو ہے وہ ایگزسٹنگ نالج کے اندر ایڈ کر دے گی, جن کی آوازیں ہم عام طور پہ کم سنتے ہیں. خواتین پہ عام طور پہ ریسرچ کم ہوتی ہے, ان کو تعلیم کے مواقع عام طور پہ کم ملتے ہیں. تو آپ کی ریسرچ بالکل ایک نیا جو ہے وہ ڈائمینشن دیکھے گی. If your study has implications for how to teach social skills to students, it has practical value. ایک اور ڈائمینشن ہے ریسرچ کرنے کی سوشل سکلز پہ, کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں اپنی اسٹڈی کے بچے جو ہیں ان کو سوشل سکلز کیسے سکھائی جائیں گی, وہ کیسے سیکھتے ہیں, ان کو پڑھایا کیسے جائے, تو پھر آپ کی ریسرچ اصل میں ٹیچر کو پریکٹیکلی سکھائے گی کہ وہ کلاس روم کے اندر سوشل سکلز کو کیسے پڑھائے. تو یہ کچھ مثالیں ہیں کہ آپ ایز اے استاد, ایز اے ایجوکیٹر, ایز اے ٹیچر جو ہے وہ کس طرح سے ریسرچ کو استعمال کر سکتے ہیں. اور ایک ہی دیکھ لیں, آپ نے دیکھا کہ ایک ہی ٹاپک کے مختلف ڈائمینشنز ہیں, اس کو ریسرچ کس طرح سے ایڈریس کرتی ہے. دوسرا ریسرچ کیا کرتی ہے, ریسرچ امپرووز پریکٹس. ریسرچ کی مدد سے ہم اپنی پریکٹس جو ہے وہ اس کو بہتر کر سکتے ہیں. پریکٹس براڈر ٹرم ہے, اس میں ساری چیزیں شامل, جتنے ایشو ہم نے پیچھے ڈسکس کیے ہیں. پریکٹس ایڈمنسٹریشن کی ہو سکتی ہے, پریکٹس ایز اے ٹیچر ہو سکتی ہے, پریکٹس ایز اے پالیسی میکر ہو سکتی ہے, پریکٹس ایز اے فائنانسنگ ان ایجوکیشن ہو سکتی ہے, پریکٹس ایز اے کریکولم ڈیولپر ہو سکتی ہے, پریکٹس ایز اے پیرنٹس, پریکٹس ایز اے اسٹیک ہولڈر آپ جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ریسرچ کیا کرتی ہے, ریسرچ ہماری پریکٹسز کو بھی امپروو کرنے میں رول ادا کرتی ہے. دیکھ لیں کہ ہم آج کل کے ٹیچر جو ہیں وہ آج سے 10-12 سال 15 سال پہلے والے ٹیچر سے زیادہ اچھے پروفیشنلزم زیادہ اچھی رکھتے ہیں. ایز اے ٹیچر ان کی چیزیں زیادہ بہتر ہیں, وہ زیادہ کلاس روم کو اچھا مینج کر سکتے ہیں, وہ ایکٹیویٹی بیس لرننگ زیادہ اچھی کر سکتے ہیں, وہ ٹیکنالوجی کا استعمال اچھا کر سکتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف عزیز طالب علموں ریسرچ کی وجہ سے ہے کہ ریسرچ نے زیادہ اچھی جو پریکٹسز ہیں, جو کلاس روم کے اندر طریقہ کار ہے, وہ ہمارے فیلڈ کے اندر انٹروڈیوس کروایا ہے, اور ہم نے ایز اے ٹیچر اس پہ عمل کر کے اپنے آپ کو کافی حد تک بہتر کر دیا. Research is also important because it suggests improvements for the practice. Research اس لیے بھی بہتر ہے کہ یہ ہمیشہ ہمارے جو پریکٹسز ہیں کلاس ایجوکیشن فیلڈ کے اندر, ان کو بہتر کرنے میں مدد کرتے. Teacher and other educators become more effective professionals. آج کل ہم بطور ٹیچر بھی بڑے اچھے پروفیشنلزم ہمارے اندر آ گیا ہے, اور ایز اے اسٹیک ہولڈر دوسرے جو ہمارے اسٹیک ہولڈرس ہیں وہ بھی بڑی کافی اچھی پریکٹسز ان کو بھی اویلیبل ہیں تاکہ وہ اپنا کام بہت اچھی طریقے سے کر سکیں. Personnel involved in the teacher education programs in schools of education know much more about training teachers today than they did 20 years ago. چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ آج کل جتنے لوگ ٹیچر ٹریننگ کے پروگرام کے اندر شامل ہیں, جیسے ہمارے یہاں DST ڈائریکٹر اسٹاف ڈیولپمنٹ ہے, یاد کا آج کل اس کو قائد کا نام دیا جاتا ہے, وہ بڑی اچھی آج کل ریسرچ ٹریننگ کے پروگرام جو ہیں وہ ریسرچ بیسڈ ہو گئے. ہر روز ان کے اندر کوئی نہ کوئی نیا آئیڈیا, نئی پریکٹس اور نیا طریقہ کار جو اس کے اندر شامل کیا جا رہا ہے. تو ہم پھر ہماری ٹریننگ اب 20 سال پہلے والی نہیں ہے کہ جب سارے لوگوں کو ڈسٹرکٹ میں یا ریجن لیول پہ اکٹھا کر کے اور وہاں پہ ٹریننگ کروائی جاتی تھی. آج کل اس کا پورا موڈ ہی بدل گیا, پورا پیراڈائم ہی شفٹ ہو گیا. اسکول بیس ہے, تحصیل بیس ہے, یا کم از کم ڈسٹرکٹ کے لیول پہ ریسرچ جو ہے وہ پھر اچھے ماسٹر ٹرینرز کی مدد سے کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. Teacher trainers today know about the academic capabilities of the students, the characteristics of the good teacher training program, and the recurring practices in the teacher training program. Second example of the research improves practices is, اب ہمارے ٹرینر جو ہیں وہ ٹیچر ہی ٹرینر ہوتے ہیں, بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسٹوڈینٹس جو کیپیبلٹیز ہیں وہ کیا ہے, اسٹوڈینٹ کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے, کون سے ان کے گرے ایریاز ہیں, ان کو بھی وہ ایڈریس کرتے ہیں. اسی طرح سے جتنے ٹیچر ٹریننگ کے پروگرام ہیں ان کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, اچھا ٹیچر ٹریننگ پروگرام کون سا ہوتا ہے, وہ بھی ریسرچ ان کی مدد کرتی ہے. The recurring practices in the teacher training program, اور پھر جو لیٹسٹ پریکٹسز ہیں ٹیچر ٹریننگ کے اندر وہ اس پروگرام میں سمو دی جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں
اس لیے ہوتی ہیں، اس لیے ہو رہی ہے کہ ریسرچ جو ہے وہ ہماری مدد کرتی ہے، اور ہم خود ایز اے ٹیچر ایز این ایجوکیٹر ریسرچ کو انڈرٹیک کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی ساری چیزوں کو امپروو کر سکیں. The need to challenge student beliefs and the world views، یہ بھی ریسرچ مدد کرتی ہے کہ ہم جو اس طرح کے مسائل ہیں کہ جو بچوں کے اندر ہمیں بھی سامنا ہے، ساری دنیا کو سامنا ہے، کہ اسٹوڈنٹ بلیفس جو ہے قومی یکجہتی کے یا صبائیت کے یا اچھے طالب علم کے یا اسٹوڈنٹ ایز اے انٹرنیشنل پلیئر اس کے، یا نیشنل لیول پہ اس کا کیا رول ہے، لوکل لیول پہ اس کا کیا رول ہے، اور دنیا جو ہے وہ ہمارے بارے میں یا ہم دنیا کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں. تو یہ جو ہے ریسرچ پریکٹسز ہمارے ویوز کو شیپ کرنے میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہے. اینڈ دا پرابلم ٹیچرز ایجوکیٹر فیس ود ان دیئر انسٹیٹیوشن، اسی طرح سے ہمیں جو روزمرہ کے مسائل پیش آتے ہیں ہماری کلاسز کے اندر اور ہمارے جو اسکول ہے اس کے اندر یا انسٹیٹیوشنز کے اندر ڈسٹرکٹ لیول پہ یا اس سے بڑے لیول پہ، اس کو بھی ایڈریس کرنے میں، اس کو حل کرنے میں ریسرچ ہماری مدد کرتی ہے. ریسرچ آفرز پریکٹسنگ ایجوکیٹرز نیو آئیڈیاز ٹو کنسیڈر ایز دے گو اباؤٹ دیئر جاب. اسی طرح سے آج کل کے دور میں دیکھ لیں اچھے ٹیچر ایجوکیٹر آ رہے ہیں، پڑھے لکھے ایجوکیٹرز یا ٹیچر آ رہے ہیں، تو ریسرچ ان کی مدد کرتی ہے. اب وہ خود سے ہی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کو کس طرح سے ریسرچ کی مدد سے حل کرنا ہے وہ اس قابل ہو جاتے ہیں. وہ اپنی ایڈمنسٹریشن کی مدد کرتے ہیں، وہ پالیسی بائی ڈوئنگ دا ریسرچ پالیسی میکرز کی مدد کرتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کی مدد کرتے ہیں. تو اس طرح سے جتنے بھی ہمیں مسائل پیش آتے ہیں یا ریسرچ ہمارا بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے، نمبر آف ایریاز جو ہے اس کو امپروو کرنے میں فائدہ کرتی ہے. اور یہی ریسرچ کا اسکوپ ہے کہ جب بھی ہمیں کسی مسئلے سے واسطہ پڑتا ہے ایز این ایجوکیٹر، ایز اے ٹیچر یا ایز اے اسٹیک ہولڈر آف دا ایجوکیشن، تو ہم فوراً سے پہلے ریسرچ کو استعمال کرتے ہوئے اس مسئلے کا بڑا لاجیکل اور ایویڈنس بیس حل نکال دیتے ہیں جو بڑا ڈیوریبل ہوتا ہے، پائیدار ہوتا ہے، پریکٹسیبل ہوتا ہے. تو یہ سارے کام جو ہے وہ ریسرچ ہمیں کرنے میں مدد دیتی ہے. عزیز طالب علموں، آپ نے دیکھا کہ ہم نے ریسرچ جو ہے وہ کیوں پڑھنی ہے، اور ایز اے ریسرچر جب ہم کام کریں گے تو ہمارا کام کتنا بہتر ہو جائے گا. ریسرچ انفارمز پالیسی ڈیبیٹس، اگین another area of improvement, area of the scope of the which indicates scope of the research، کہ کس طرح سے ریسرچ ہمارے پالیسی میکرز کی مدد کرتی ہے کہ وہ ایسی اچھی پالیسیاں بنائیں جو ایجوکیشن کے گولز ہیں یا جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائے، مل جائے ہمیں. ریسرچ آلسو پرووائڈز انفارمیشن ٹو پالیسی میکرز وین دے ریسرچ اینڈ ڈیبیٹ ایجوکیشنل ٹاپکس. ریسرچ جو ہے وہ پالیسی میکرز کو کی مدد کرتی ہے، وہ ان تمام بحثوں کو، ان تمام جو ایجوکیشنل کے ٹاپکس ہیں یا ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، جب اس پہ بحث کرتے ہیں ہم ایز اے ریسرچر تو یہ پالیسی میکرز کو فائدہ دیتی ہیں. ہم کئی دفعہ پروجیکٹ لیتے ہیں، کئی دفعہ جو جتنی پالیسیز گزر گئی اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، آنے والے جو ہمارے ایشوز ہیں اس پہ ریسرچ کر کے ہم اپنے پالیسی میکرز کو دیتے ہیں وہ ایز اے رپورٹ بنا کے، کہ جی تاکہ ان کا علم جو ہے وہ اس پالیسی پہ بہتر ہو سکے، اور وہ اسمبلیوں کے اندر اور جہاں پہ فیصلہ سازی ہونی ہے یا پالیسی ہونی ہے وہ اس ریسرچ کو دیکھتے ہوئے اچھے فیصلے کر سکتے. Policy makers may range from federal government employees and the state workers to local school board members and administrators. Policy makers کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک عام اسکول سے لے کے، ایک عام ورکر سے لے کے ڈسٹرکٹ لیول اور ڈویژن لیول اور اسٹیٹ لیول تک یہ پالیسی میکنگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی بالکل ایسی ہے کہ ہم نے روز اسکول کے لیول پہ بھی پالیسی بنانی ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی پالیسیاں بنتی ہیں، اوور آل نیشنل لیول پہ بھی جو پالیسیاں بنتی ہیں، سب کو ریسرچ جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے. سارے لوگ اچھی ریسرچ سے فائدہ اٹھاتے ہیں تاکہ اچھی پالیسیاں جو ہے بنائی جا سکیں. اینڈ دے ڈسکس اینڈ ٹیک پوزیشنز آن ایجوکیشنل ایشوز امپورٹنٹ ٹو کانسٹیچوئنسیز. یہ بھی ریسرچ کا فائدہ ہے کہ جب فیصلہ سازی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ جو اسٹیک ہولڈر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بیٹھے، جب وہ ریسرچ پڑھ کے جاتے ہیں اور ریسرچ جو ہے وہ ان کے ویژن کو، ان کے علم کو اور ان کی انفارمیشن کو زیادہ اچھی طرح سے ان کے پاس ہوتی ہے تو وہ پھر فیصلہ کرنے میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہے. وہ پھر پوزیشن ٹیکنگ کا مطلب ہے کہ وہ پھر اپنی پوزیشن فیصلہ سازی کے دوران، پالیسی میکنگ کے درمیان دوران لیتے ہیں کہ جی یہ اس طرح سے ہونا چاہیے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ریسرچ جو ہے وہ ان کو کافی اچھی طرح سے اس ایشو کو سمجھا چکی ہوتی ہے.
They are informed about the current debates and stances taken by the other public officials. रिसर्च उनको ये भी बता चुकी होती है कि इस वक्त दुनिया कहाँ पे खड़ी है, इस इशू पे क्या बहस हो रही है, लेटेस्ट रिसर्चेस क्या हो चुकी हैं, या इस इशू पे जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं या दूसरे लोग जो है उस इशू से रेलिवेंट वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो कैसे सोचते हैं, तो वो भी फिर उनको भी आसानी होती है सबके पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए खास पॉइंट ऑफ व्यू को इख्तियार करना. फॉर एग्जाम्पल, research useful to policy makers might summarize the alternative on welfare and its effect on the children's schooling among lower income families, school choice and the arguments proposed by the opponents and the proponents. ये दो एग्जाम्पल और हैं कि किस तरह से पॉलिसी मेकर को रिसर्च फायदा देती है कि अगर स्कूल को वेलफेयर स्कूल बनाना है और वेलफेयर प्रोग्राम का बच्चों पे क्या असर पड़ता है, ये भी रिसर्च इसको फैसला करने में मदद देती है. खासतौर पे लो इनकम फैमिली जो है उनको फायदा स्टेट कैसे दे सकती है. और इसी तरह से स्कूल चॉइस जो है और आर्गुमेंट सपोर्ट, स्कूल जो है कौन से स्कूल में स्कूल किस तरह से होने चाहिए और स्कूल जो है बच्चों के पास कितनी चॉइसेस मौजूद हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह के स्कूलों में भेज सकते हैं. तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो पॉलिसी मेकर जो है वो रिसर्च की मदद से उनसे फैसला करते हैं. और वी एज ए रिसर्चर कैन हेल्प द पॉलिसी मेकर्स टू हैव अ बेटर एंड इफेक्टिव पॉलिसी एट द एंड. क्योंकि हमारे यहाँ अजीज तालिब इल्म में ये इशू रहा है कि हम बहुत अच्छी पॉलिसियां नहीं बना पाए. जितनी की पॉलिसी आज तक बनी है वो सारी की सारी इस तरह से काफी हद तक नाकामी का उनको मुंह देखना पड़ा. तो अगर हम एज ए रिसर्चर रिसर्च करके और एविडेंस बेस हम डाटा जो है वो पॉलिसी मेकर्स को प्रोवाइड करेंगे तो फिर वो अच्छी पॉलिसी और अच्छी और इफेक्टिव और अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड लेवल पॉलिसियां जो है बना सकेंगे. ये कुछ एरियाज हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि रिसर्च हमें जो है वो किस तरह से मुख्तलिफ एरियाज के अंदर फायदा देती है उन मसाइल को हल करने में. रिसर्च अजीज तालिब इल्म इस तरह से नहीं है कि रिसर्च के साथ मसाइल नहीं. और हमारे यहाँ तो अभी चूंकि रिसर्च का एटीट्यूड नहीं है और रिसर्च जो है वो इस तरह से बड़े लेवल पे या बड़े अच्छी तरह से और बड़ी स्मार्ट किस्म की रिसर्च हो रही है, हमारे यहाँ हम भी उस लेवल पे नहीं पहुंचे. सारी दुनिया में भी रिसर्च के साथ कुछ मसाइल हैं, नो कि इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन उस स्कोप के साथ साथ इसके कुछ मसाइल है, उसको भी मद्देनजर रखा जाना जरूरी है. मसलन सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ यही है रिसर्च के साथ कि जब हम किसी रिसर्च का नतीजा पढ़ते हैं कोई एज ए स्टेक होल्डर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज एन पॉलिसी मेकर, तो हमें यही नहीं पता चलता कि उस रिसर्चर ने उस खास इशू पे क्या नतीजा निकाला है. नॉट ओनली आर द पॉलिसी मेकर्स लुकिंग फॉर अ क्लियर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कि रिजल्ट जो है वो इतना डिक्लेयर किस्म का सेंटेंस हो, इतना अंडरस्टैंडेबल हो, इतना प्रैक्टिसेबल हो कि जैसे कोई उसको लेमैन पढ़े तो फौरन उसको समझ आएगा कि उसका क्या मतलब और उसने उस पर अमल कैसे करना. तो हमारे यहाँ बड़ी एम्बिग्युअस किस्म के कई दफा एम्बिग्युइटी होती है, क्लियर नहीं होती स्टेटमेंट्स जो रिजल्ट्स हैं, उस पर अमल जब करना लगे तो पता चलता है कि ये तो इस पे तो अमल ही नहीं किया जा सकता. Many readers of educational research search for some evidence that makes a direct statement about an एजुकेशनल इशू. बहुत से रीडर्स जो हैं एजुकेशन फील्ड के अंदर एज ए पेरेंट्स और एज ए सोशल मेंबर ऑफ आवर सिस्टम, वो ये चाहते होते हैं कि जो रिसर्च उनके पास आई है उसको पढ़ के वो इतना फायदा या इतना क्लियर हो कि वो उसकी बुनियाद पे कोई ना कोई पोजीशन ले सके. तो कई दफा बदकिस्मती से हमारी रिसर्चेज ऐसा नहीं करती, इस तरह की खुसूसियत उसके अंदर नहीं होती. इसी तरह से कई दफा टेक्निकलिटी जो है हमारी रिसर्चेस के अंदर वो भी बहुत अच्छी तरह से उस पर अमल नहीं किया जाता. एट ए टेक्निकल लेवल द रिसर्चर मे हैव चूजन एन इनअप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक फॉर एनालाइजिंग द डाटा. उसने रिसर्च बड़ी अच्छी कर ली है, सारी चीजें सही हुई, लेकिन जब एनालिसिस किया तो वो जो टेक्निक लगनी चाहिए थी एनालिसिस करने में ताकि क्लियर रिजल्ट आ जाए, वो अच्छी टेक्निक जो है एनालिसिस की नहीं लगा सका, जिसकी वजह ये जिसका नतीजा ये निकला कि उसका रिजल्ट जो आया है वो ज्यादा क्लियरिटी के साथ नहीं आया, एम्बिगुअस है, डबल बैरल है. तो उसका कोई इतना ज्यादा फायदा रीडर्स को नहीं होगा. जस्ट बिकॉज रिसर्च इज पब्लिश्ड इन ए वेल नोन जर्नल डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक इट गुड रिसर्च. ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी रिसर्च बड़े अच्छे इंटरनेशनल और वेल नोन जर्नल में छप रही है तो उसका मतलब यही है कि आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है. कई दफा बहुत अच्छे जर्नल्स में छपी हुई रिजल्ट जो है वो रिसर्च जो है वो उस तरह से अच्छी क्लियरिटी के साथ नहीं होती. We can, however, as responsible inquiries, seek to reconcile different findings and employ sound procedures to collect and analyze data and to provide a clear direction for our own research.
इसका हल रिसर्च ही फिर बताती है कि किस तरह से इसका हल निकालना है। इसका हल रिसर्च ये बताती है कि फिर हम यूं करेंगे, एक ही रिसर्च को मुतअद्दद बार करके देखें, मुतअद्दद जो कई मुल्क हैं, कई शोबे हैं, कई रिसर्चर्स हैं, उसी रिसर्च को अंडरटेक करें और फिर वो 2 4 10 लोग जब उस पे करेंगे और फिर सेम रिजल्ट पे अगर वही पहुंचते हैं या डिफरेंट रिजल्ट्स पे पहुंचते हैं और फिर उसको रिकंसाइल करके एक अच्छी और डिक्लेरेटिव किस्म की और बड़ी कम्प्रीहेंसिव किस्म का रिजल्ट अगर निकालेंगे जो बड़ा क्लियर होगा, प्रैक्टिसेबल होगा, तो फिर उसमें कोई एम्बिग्विटी जो है वो नहीं रहेगी। तो इस तरह से जो रिसर्च के छोटे छोटे मसाइल हैं स्कोप के साथ साथ उनको भी मद्देनजर रखा जाना जो है वो जरूरी है अजीज तालिब इल्मों, ताकि हम अच्छी रिसर्च कर सकें, बेहतरीन रिसर्च कर सकें, ऐसी रिसर्च कर सकें जो ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक हो, ऐसी रिसर्च कर सकें जो रिसर्च का पैराडाइम है उसके मुताबिक हो, अंडरस्टैंडेबल हो, जो बड़ी डिक्लेरेटिव किस्म के रिजल्ट के साथ हो, जो बड़ा जिसके अंदर क्लैरिटी मौजूद हो और कोई एम्बिग्विटी ना हो और उसमें जो क्या कहते हैं जो चीजें समझ आनी है वो उसके अंदर मौजूद हो, तो फिर हम उस रिसर्च से फायदा उठा सकेंगे और वही रिसर्च स्कोप वाली रिसर्च होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा और उसका जो स्कोप के 3-4 एरियाज मैंने बताए हैं, आप मजीद उस पर सर्च कर सकते हैं। मजीद एरियाज जो है जहाँ पे रिसर्च हमारी मदद करती है और हमें फायदा देती है वो आप तलाश कर सकते हैं। तो अल्लाह हम सबका अमन असर हो। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।